علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رونق رمضان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں عائشہ نور اور آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی سن کر بہت اچھا لگے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام ٹاپکس پر اور پھر ان کو سمجھنے پر اور جو حدیث مبارکہ ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم یہ سارے اجر جو ہیں وہ خود بھی حاصل کر سکیں، آمین۔ ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ جو رمضان المبارک جیسا کہ اب چل رہا ہے اور ہم سب بہت سی رحمتیں اور برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل کر رہے ہیں اور خود بھی ہم محسوس کرتے ہیں یہ سب کچھ، تو ان میں ایک اور بہترین جو طریقہ اور بہترین جو اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بے حساب نیکیوں کا حصول ہوتا ہے، یعنی کہ کاؤنٹلیس جسے کہتے ہیں نا، بے حساب نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ملتی رہتی ہیں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم ان نیکیوں کو سمیٹتے رہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں اتنی جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو بہت سی نیکیاں روزہ دار کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں، افطار کے وقت اتنی رحمتیں ہوتی ہیں، سحری کے وقت اللہ پاک کی طرف سے اتنی رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ تو جو بے حساب نیکیاں ہیں وہ میں آپ کو پوائنٹس کی صورت میں انشاءاللہ بیان کروں گی تاکہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ جائے کہ اصل میں اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہم پر کس طرح اترتی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور برکتیں ہم پر بے شمار طریقوں سے اترتی ہے، جن میں سے بہترین اور بیسٹ وے اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اور پھر اس کی علیحدہ سے خصوصیات ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پہلی بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ہم عام روٹین میں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں یا قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی دینی عمل کریں گے ہم، اس کا ہمیں اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اللہ پاک کی طرف لکھا ہوا ہے۔ تو لیکن رمضان میں 30 ڈیز میں جو ہے وہ ان تمام اعمال کا جو ثواب ہوگا وہ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کا اور ثواب ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو اسی طرح جب ہم رمضان المبارک میں ایک جو پڑھیں گے نا نماز، یعنی کہ ایک رکعت جو پڑھیں گے اس کا 70 گنا ہمیں جو ہے اجر ملے گا، 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے اور یہ بھی ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ پاک کی طرف سے نا اپنے اعمال میں جو ہے نیکیوں کا سٹاک جمع کرنے کے لیے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ہم کچھ بھی پڑھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں یا کچھ بھی کریں، روزے میں تو ہم ویسے بھی ہوتے ہی ہیں، تو ایک تو ہم روزے سے ہوتے ہیں اور اوپر سے ہم جب کوئی اعمال کرتے ہیں تو پھر ان کا 70 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر تراویح کی نماز ہو گئی، اس کے بعد چلتے پھرتے جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، ان سب کا بھی جو ہے ہر ایک ورڈ کا، یہاں تک کہ حتیٰ کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی سی ایک آیت ہے اور چھوٹی سی جو چیز ہے، اگر ہم نے یہ بھی پڑھ لی تو صرف اس کے پڑھنے سے ہمیں اتنی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایکچول جو ہے وہ 19 حروف ہوتے ہیں، 19۔ تو عام روٹین میں ہمیں ایک نیکی ملتی ہوگی ایک حرف پڑھنے پر، ویسے قرآن پاک کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھنے پر ہمیں اتنی نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ہم اس کا حساب لگائیں اور اس کو کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں تو 3300 کے قریب تقریباً بنتی ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف بسم اللہ پڑھنے پر اتنی نیکیاں اللہ پاک کی طرف سے۔ اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں اور روزمرہ میں دیکھیں کہ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، ویسے تو روٹین میں بھی پڑھنا چاہیے، تو لیکن رمضان المبارک میں جب ہم کوئی بھی کام کریں اور خاص طور پہ جو عورتیں ہیں گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں اور کھانا پکا رہی ہوتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ آٹا گوندتے وقت یہاں تک کہ کوئی بھی کام کرنا ہو فوراً بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ کرے، انشاءاللہ اس کام میں تو برکت ضرور ہوگی۔ تو لیکن جو الگ جو نیکیاں جو ہماری اکٹھی ہو رہی ہیں فری میں، وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ملتی رہیں گی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی
وسیلہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ میرے بندے جو ہیں وہ رمضان المبارک میں رحمتیں اور برکتیں خاص تو ہوتی ہی ہیں، ساتھ ساتھ وہ اپنے نیکیاں بھی بڑھاتے رہیں تاکہ ہمیں آخرت میں کوئی پرابلم نہ ہو، آخرت میں ہمارے لیے کمپلیٹ نیکیاں ہوں اور اللہ پاک کی طرف سے پوری رضا ہو، چاہے وہ یہ رمضان ہو یا اس سے اگلا رمضان ہو، مرتے دم تک اللہ پاک ہمیں اسی طرح اور یہی والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ جیسے بھی ہو ہم بسم اللہ پڑھیں اور بسم اللہ سے بھی ہمارا دل لگ جائے، بسم اللہ سے ہمارا شوق بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر ہم اس کے ترجمے پر غور کریں اور اس کے معنی پر غور کریں تو ایکچوئل میں ہم اپنے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہم اللہ پاک کو اس طریقے سے بلائیں گے، اس طریقے سے کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ پاک کا ذکر کریں گے، تعریف کریں گے تو اللہ پاک کتنے خوش ہوں گے، تو خود بخود اللہ پاک کی طرف سے ہمیں نعمتیں ملتی رہیں گی۔ یہ نہیں کہ 4 قرآن پاک پڑھنے سے ہی یا پھر لمبے سجدے کرنے سے ہی، چھوٹے چھوٹے ذکر و اذکار سے ہمیں اتنی برکتیں اور رحمتیں ملتی ہیں کہ جس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے، ہم جان ہی نہیں سکتے، ہماری عقلیں اس بات کا ادراک نہیں کر سکتی جو کہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر کتنی بڑی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور رمضان المبارک میں وہ تو اسپیشل کر کے کہا گیا ہے نا کہ اس میں تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ بھی ہیں کہ ہر عمل کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ بڑی خصوصیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو پڑھنا ہے نا اس کا بھی یعنی کہ 70 گنا ثواب ہوگا۔ اب ویسے عام حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، صرف ایک حرف، مینس کہ الف الگ ہے، واو الگ ہے، یا الگ ہے، اس میں حروف الگ الگ ہیں، اور ان کو عام روٹین میں پڑھنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن پاک کو جب ہم رمضان المبارک میں پڑھیں گے تو وہی نیکیاں بڑھ کے 700 ہو جائیں گی۔ یعنی اگر 10 ہمیں عام روٹین میں مل رہی ہیں اور انہیں اگر ہم 70 گنا کریں، 70 سے ملٹیپلائی کریں تو 700 گنا جو ہے ثواب ہمارا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بھی کوئی وہ کیا کہتے ہیں کم سودا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا سودا ہے۔ ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی نیکیاں ہم رمضان المبارک میں اللہ پاک کی طرف سے کماتے ہیں۔ تو ہمیں ان نیکیوں کا معلوم ہونا چاہیے، ہمیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کی طرف سے اتنی رحمتیں ہمیں نازل ہوتی ہیں، اتنی نیکیاں اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں۔ پھر جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمیں فلاں کام کا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں یا ہم نے صرف ایک سبحان اللہ کی تسبیح ہم اگر کر رہے ہیں جو ہم تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہی ہیں، تو اس کا اتنا اجر ہے تو ہم فوراً شوق سے کریں گے، بلکہ پھر ہمارا کوئی ٹائم رمضان المبارک میں کیا عام روٹین میں بھی ہمارا ٹائم ٹی وی پر نہیں گزرے گا انشاءاللہ، پھر ہمارا فضولیات میں کام نہیں گزرے گا، پھر ہم ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کوئی بھی کام کر رہے ہوں ہمارے زبان پہ اللہ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ 30 دن اسی لیے اللہ پاک نے ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ٹریننگ ابھی سے کر لیں، پھر تاکہ پورا اگلا سال جو ہے وہ ہم اپنے رب کے جو ذکر ہے اسی میں لگاتے رہیں۔ ذکر تو ہم سارا سال کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی سارا سال پڑھتے ہیں، تو اسپیشلی ہمیں قرآن پاک کو کے جو 70 گنا کر کے ہمیں ثواب دینے کا اس میں وجہ کیا تھی؟ وہ یہی وجہ تھی کہ تاکہ ہماری ٹریننگ ہو جائے، ہمیں ثواب پتہ چلے کہ واقعی اس رمضان المبارک میں 70 گنا اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنے گنا ثواب بڑھ جاتا ہے اس کا۔ تو پھر جب ہم اس ثواب کو ذہن میں رکھ کر اور ثواب کو حاصل کرنے کے شوق سے ہم انشاءاللہ کریں گے نا عمل، پھر اس کا ڈبل اور ٹرپل اور جتنا ہو سکے بہت زیادہ ثواب ملے گا، وہ پھر ہماری عقلیں ادراک نہیں کر سکتی۔ بہت ثواب اس کی طرف سے ملتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے رمضان المبارک میں اب اللہ رب العزت کا ذکر کرتے رہیں، نوافل کا اہتمام، وہ چاہے چاشت ہے، وہ اشراق ہے، اس کے عام روٹین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اشراق کی نماز نہیں چھوڑی۔ تو ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو وقت عطا فرمایا ہے اس میں جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جب زبان پر اللہ کا کلمہ جاری ہو جائے گا نا، پھر ہمارے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی۔ پھر جب زبان ہماری اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے گی
پھر ہماری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی دوبارہ، پھر ہماری زبان سے کبھی غیبت نہیں ہوگی. جب ہم ان گناہوں سے بچیں گے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے جب ہم بچیں گے، جب ہماری زبان صرف اللہ کے ذکر سے تر ہوتی رہے گی، پھر انشاءاللہ العزیز روزے کا حق بھی ادا ہو جائے گا. یعنی ہمارا رکھا ہوا روزہ اور ہمارا کھانا پینا چھوڑنا ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. روزے کا تو علیحدہ کمپلیٹ ثواب ملنا ہی ہے، جتنی دیر بھوکے رہنا ہے سحری سے لے کر افطاری تک، اس کا تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے. تو اس کے اندر ٹرائی کریں کہ جتنا ہو سکے، ایک تو آپ روزے سے ہوں، اتنا ہی آپ اپنے اللہ کے قریب ہوں گے جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں. ہمیں محسوس ہوگا خود بخود، ایک دن پڑھے، 2 دن پڑھے، ٹھیک ہے آپ کا اگر توجہ ابھی نہیں اس میں ہو رہی اور کمپلیٹ فوکس اس میں نہیں آ رہا تو نو پرابلم. 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے. یہ ایک ایسی معجزاتی اور رحمت والی کتاب ہے جو اسی رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہے. اسی لیے تو اس کا اتنا بڑا اجر کہ 70 گنا ثواب بڑھ گیا. عام روٹین میں تو نہیں ہے اتنا، تو 70 گنا بڑھانے کا وجہ اور یہی ہے سب کچھ کہ ہماری ٹریننگ ہو جائے اور ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. اس کے بعد ایک اور جو ہمیں بہت بڑی خصوصیت، ایک تو یہ ہے نا کہ 70 گنا ہمارا ثواب بڑھ گیا. ان بے حساب نیکیوں کے اعمال میں اور بے حساب نیکیوں میں ہمارے پاس ایک اور بہت بڑی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یعنی ایک پوائنٹ ہمارے پاس ابھی باقی ہے، ایک وسیلہ ہمارے پاس ابھی ایک اور باقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کو نیکی کی ترغیب کریں گے نا تو اس پر اس کام کے کرنے کا ہی ثواب ہمیں ملے گا. یعنی میں آپ کو ایکسپلین کر کے بتاتی ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اگر آپ نے کسی شخص کو کسی اچھے کام کی ترغیب دی کہ فلاں یہ کام کر رہا ہے، تو اسے کوئی اگر برا کام کر رہا ہے اسے پیار سے اچھے طریقے سے سمجھائیں، اور اسے اگر آپ نے سیدھے راستے پر لے آئے تو جو کام وہ کرے گا، جو عمل وہ کرے گا، اتنا عمل کا ثواب اسے تو ملنا ہی ہے، آپ کو بھی ضرور ملے گا. یہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کر رہتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے، ہمیں فیل بھی ہوگا جب ہم ایسا کریں گے. پہلے تو یہ ضروری ہے نا کہ ہم اپنی اصلاح کریں دین پڑھ کے. اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ اگر ہم سب سے بڑی ہماری جو کمزوری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں دین پر. پھر اگر آپ خود دیکھیں کہ اگر آپ کسی چیز پر عمل نہیں کر پا رہے، کسی چیز میں کمزور ہیں، مثال کے طور پر ہماری فجر کی نماز اگر چھوٹ رہی ہے تو ہمارے لیے بیسٹ وے یہ ہے کہ دوسروں کو اس کی ترغیب دینی شروع کر دیں کہ نماز پڑھا کرو، اس سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، نماز جو ہے وہ اللہ پاک کے قریب کرنے والی ہے. اس طرح کی چیزیں اور اس طرح کی نیکی کے کام جو ہیں وہ دوسروں کو ترغیب دینے شروع کر دیں. اور خاص طور پہ بیسٹ جو طریقہ ہے دوسروں کو تو بعد میں آپ نے ترغیب دینی ہے نا، دوسروں سے پہلے جن کو آپ نے ترغیب دینی ہے اور جس پر آپ کو ڈبل ثواب ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو ترغیب دیں. اگر آپ والدین ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ پہلے اس پر خود عمل کریں، وہ چاہے کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس پر آپ خود عمل کریں. اس کے بعد جب آپ پراپرلی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ نہیں ضروری کہ آپ کمپلیٹ عمل کریں گے تو ہی اپنے اولاد کو بتائیں گے. آپ خود عمل کریں، ساتھ ساتھ شروع کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو سمجھائیں. انشاءاللہ اگر ابھی سے آپ نے سٹارٹ کر دی اپنی بچوں کی تربیت اس طرح، تو بڑے ہو کر وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت ہی نیک اولاد ثابت ہوں گے. کیونکہ انہیں بچپن میں ہی جو اتنی معصومیت کا وقت ہوتا ہے اسی میں جب انہیں بتا دیا جائے گا، جب انہیں اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس کروا دیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. اپنے چھوٹے بچے ہیں جتنی بھی ایج کے ہیں انہیں نماز کی ترغیب دیں. نیکی، یہ نماز پڑھنا نیکی ہی ہے. انہیں اگر آپ سمجھا دیں کہ جھوٹ نہیں بولنا تو یہ بھی ایک نیکی ہی ہے کہ سچ بولنا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی کی ترغیب ہے. وہ آپ کا بچہ جھوٹ سے بچے گا، اس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا، بڑے ہو کر وہ نیک اولاد بنے گا. دوسرا یہ فائدہ ہوگا. پھر تیسرا یہ کہ جو ثواب اسے ملا ہے سیم ٹو سیم وہی ثواب آپ کو بھی ملے گا.
تو یہ جو چیز ہے نا یہ عام روٹین میں نہیں ملتی، یہ رمضان المبارک میں اپرچونٹی ہے۔ یہ ایک طرح سے اسٹال لگا ہوا ہے نیکیوں کا کہ جتنا ہو سکے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی میتھڈ سے وہ چاہے صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی بھی اچھا کام ہو، صدقہ خیرات ہو، یا ایٹ لیسٹ ہمیں جھوٹ سے بچنا جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ تو یہ خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور دوسروں کو بتائیں، ساتھ اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں۔ انشاءاللہ آپ خود بخود اپنی اولاد میں چینجنگز دیکھیں گے۔ بہت سے والدین کی اولاد نافرمان نکلتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کی بچپن میں ہی دینی تربیت نہیں ہوئی ہوتی۔ انہیں بچپن سے ہی جب وہ یعنی کہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، 7 سال کے بعد تو ویسے بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، 10 سال بعد اگر وہ نہیں پڑھتے تو انہیں مار کر پڑھانے کا حکم دیا گیا۔ تو کوشش کریں کہ وہ مارنے والی جو نوبت ہے نا وہ آئے ہی نہ۔ اس سے پہلے ہی آپ اپنے بچے کو ایسا ایک طرح کے سٹینڈ کر دیں، ایسا گڈ بنا دیں اسے کہ وہ انشاءاللہ اس وقت کی بنائی ہوئی عادت ساری زندگی اس کی بنی رہے گی، پھر اس کی مرتے دم تک نماز نہیں چھوٹے گی، کیونکہ جو بچپن میں عادت ڈلتی ہے نا وہ پھر ساری زندگی چلتی ہے۔ جو عادات ہوتی ہیں وہ بچپن سے ہی اچھی عادتیں بچوں کو ڈلوا دیں، پھر کسی والدین کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میرا بچہ میری بات نہیں مانتا۔ خود بخود رحمت اور برکتیں اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوں گی۔ پھر جب وہ والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بیسٹ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کے قریب ہونا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، اور پھر رمضان المبارک میں ڈبل سے ٹرپل اجر چاہیے، 7 گنا بلکہ اجر چاہیے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنانی ہوں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ نیکی کی ترغیب، خود بھی نیکی کے راستے پر چلیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی ترغیب دیں۔ جس چیز میں آپ کمزور ہیں نا کوشش کریں کہ وہی زیادہ تر دوسروں کو کہیں، اور آپ کا کام ہے صرف کہہ کر خاموش ہو جانا بس، اور بعد میں خود اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا۔ دوسرا اگلا بندہ کرتا ہے نہیں کرتا اس پہ کوئی نہیں ہے، آپ کا کام ہے صرف ترغیب دینا، اور جسٹ ایک نیکی کی ترغیب دینے پر آپ کو وہی نیکی کرنے کا اجر ملے گا۔ جیسا کہ آپ مثال کے طور پر کسی کو نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ شخص پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا تو بھی آپ کو نماز پڑھنے کا اجر ضرور ملے گا۔ تو یہ بھی فری کہ ہمیں ایک طرح نیکی ہے کہ خود کچھ نہیں کرنا، صرف زبان سے ایک لفظ ہی کہنا ہے کہ نماز پڑھ لیں۔ بس اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارا رویہ اچھا ہو، ہمارا طریقہ اچھا ہو، ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہم پیار اور محبت کے ساتھ اپنے بچوں کو اور دوسروں کو اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سمجھائیں اور نیکی کی ترغیب دیں، دین کے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں ضرور اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ جو چوتھی اور بہت ہی خوبصورت اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں خصوصیت نازل ہوتی ہے، ویسے تو رمضان المبارک میں بے حساب نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اتنی بیسٹ اور جو سب کی پسندیدہ بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر، جو ہم سب کی فیوریٹ رات ہے اور ہم سب کی بہترین اور پسندیدہ رات، اور جو سب کو اللہ کے قریب کرنے والی رات ہے، کہ جس میں گناہ گار سے گناہ گار بندہ بھی جو ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسے بھی توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ بھی میرے پاس آئے اور میری عبادت کرے۔ تو وہ جو شب قدر ہے، فرسٹ کام تو ہمارا یہ ہے کہ شب قدر کو تلاش کرنا ہے رمضان المبارک میں۔ سیکنڈلی یہ کہ جب ہم شب قدر کو پا لیں تو پھر اس شب قدر میں ہمیں ساری رات عبادت کرنی ہے اپنے رب کی، دل میں خلوص اور نیت کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ فرسٹ آف آل توبہ کرنی ہے، اس کے بعد اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کا ہمیں اجر کیا ملے گا وہ یہ ہے، وہ بلکہ حدیث مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان المبارک میں 1000 ماہ کی برابر ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو شب قدر کی رات ہوگی وہ 1000 ماہ کی راتوں کے برابر ہوگی، یعنی کہ 1000 ماہ اگر ہم کاؤنٹ کریں تو بہت ساری راتیں ہوتی ہیں 1000 مہینوں میں۔ ایک سال میں اگر 12 مہینے ہیں تو آپ خود بخود حساب لگا سکتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے بنیں گے۔ تو صرف اور صرف ایک رات عبادت کرنی ہے اور 1000 مہینوں کا اجر لے لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عطا کرے، یہ موقع ملے، اور اللہ پاک ہمیں یہ اپرچونٹی ضرور دیں، اور اس کے بعد ہم خود بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز ضرور اللہ پاک ہمیں اس چیز کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے
کہ ہمیں رمضان المبارک میں بے حساب نیکیوں کا حصول عطا فرمائے، کاؤنٹلیس نیکیاں اللہ پاک کی طرف سے ہم پر عطا فرمائے، اور ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں اور مشکلات ہیں اس سال اس رمضان المبارک کی برکت سے وہ ساری پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دے۔ اور ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے گھر کے ماحول کو بیٹر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہمیں شب قدر عطا فرمائے، اور شب قدر میں تمام امت مسلمہ کو اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ساری اپنے نبی کی، اپنے محبوب کی جو ساری امت ہے، اس سے اس رمضان المبارک میں اللہ پاک راضی ہو جائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔